السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ آج ہم لٹریچر اور لٹریری تھیوری یا فلسفی کو ایک بہت انٹرسٹنگ اور ماڈرن ٹاپک ایکو فیمنزم کو سمپل اردو میں سمجھیں گے۔ اگر آپ بی ایس انگلش، ایم اے انگلش، سی ایس ایس، پی ایم ایس یا لیکچرر ٹیسٹ کی پریپریشن کر رہے ہیں یا صرف فلسفی، انوائرمنٹ اور ویمن اسٹڈیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو یہ لیکچر آپ کے لیے بہت یوزفل ہوگا۔ اس لیکچر کے اینڈ تک آپ جان جائیں گے ایکو فیمنزم کیا ہے، اس تھیوری کی شروعات کب ہوئی، اس کے مین آئیڈیاز کیا ہیں، امپورٹنٹ ایکو فیمنسٹ تھنکرز کون ہیں، لٹریچر میں ایکو فیمنزم کیسے اپلائی ہوتا ہے اور آج کے زمانے میں اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ واٹ از ایکو فیمنزم؟ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ایکو فیمنزم کیا ہوتا ہے۔ ایکو فیمنزم دو ورڈ سے مل کر بنتا ہے۔ ایکو یعنی ایکولوجی یا انوائرمنٹ، فیمنزم دوسرا ورڈ ہے فیمنزم یعنی ویمنز رائٹس اور جینڈر ایکویلٹی۔ ایکو فیمنزم ایک ایسی تھیوری ہے جو کہتی ہے کہ عورتوں پر ظلم اور انوائرمنٹ کی تباہی ایک ہی سوچ کا نتیجہ ہیں، ایسی سوچ جو ڈومینیشن اور کنٹرول کو پروموٹ کرتی ہے۔ ایکو فیمنسٹس کہتے ہیں کہ جس طرح نیچر کا ایکسپلوئٹیشن کیا جاتا ہے اسی طرح ہسٹری میں ویمن کا بھی ایکسپلوئٹیشن ہوا ہے، یعنی ادھر ویمن جو ہیں اپنے رائٹس کے ساتھ ساتھ نیچر کے رائٹس پر بھی بات کرتے ہیں۔ نیچر جس میں ٹریز، پلانٹس یہ سب آتے ہیں۔ اوریجن آف ایکو فیمنزم۔ ایکو فیمنزم کا ٹرم سب سے پہلے فرانکوئس ڈی یوبون نے 1974 میں یوز کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ انوائرمنٹ کو بچانے اور جینڈر ایکویلٹی حاصل کرنے کی سٹرگلز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد یہ تھیوری لٹریچر، فلسفی، سوشیولوجی اور انوائرمنٹل سٹڈیز میں بہت پاپولر ہے۔ مین آئیڈیاز آف ایکو فیمنزم۔ ایکو فیمنزم کے کچھ امپورٹنٹ پرنسپلز ہیں۔ نمبر 1، کنیکشن بٹوین ویمن اینڈ نیچر۔ ایکو فیمنسٹس کہتے ہیں کہ ویمن اور نیچر دونوں کو اکثر کنٹرول اور ایکسپلوئٹیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسی لیے ان دونوں کی فریڈم اور پروٹیکشن ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ نمبر 2، کرٹیسزم آف پیٹریارکی۔ ایکو فیمنزم پیٹریارکی کو کرٹیسائز کرتا ہے۔ پیٹریارکی سے مراد وہ سوشل سسٹم ہے جہاں پاور زیادہ تر مردوں کے پاس ہوتی ہے۔ ایکو فیمنسٹس کا کہنا ہے کہ اسی کنٹرولنگ مائنڈ سیٹ نے ویمن اور انوائرمنٹ دونوں کو نقصان پہنچایا۔ نمبر 3، رسپیکٹ فار نیچر۔ ایکو فیمنزم ہمیں سکھاتا ہے کہ نیچر صرف ریسورسز کا کلیکشن نہیں ہے۔ دیز ریورز، فارسٹس اور اینیملز کو صرف پروفٹ کے لیے ایکسپلوئٹ نہیں کرنا چاہیے۔ انسان اور نیچر کے درمیان رسپیکٹ اور بیلنس ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایکویلٹی۔ ایکو فیمنزم صرف ویمن کی بات نہیں کرتا، یہ ہر اس سسٹم کے خلاف ہے جو کسی بھی گروپ یا نیچر کا ایکسپلوئٹیشن کرے۔ اس کا گول جسٹس، ایکویلٹی اور سسٹینیبلٹی ہے۔ امپورٹنٹ ایکو فیمنزم تھنکرز کون سے ہیں دیکھیں، یہ میں ساتھ میں لکھ بھی لیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ریڈ کرنے میں ایزی لگے، کہ اگر سننے میں آپ کو مشکل لگے تو آپ لوگ آسانی سے اس کو ریڈ کر سکیں کہ کیا ورڈز ہیں۔ فرانکوئس ڈی یوبون، یہ ایک فلسفر ہیں، انہوں نے ایکو فیمنزم کا ٹرم انٹروڈیوس کیا اور انوائرمنٹل ڈسٹرکشن اور پیٹریارکی کے ریلیشن کو ایکسپلین کیا۔ وندنا شیوا، انڈین انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ اور اسکالر ہیں، انہوں نے فارمنگ، بائیو ڈائیورسٹی اور ویمن کے رول پر بہت کام کیا۔ ان کا ماننا ہے کہ ٹریڈیشنل نالج اور سسٹینیبل ایگریکلچر انوائرمنٹ کو بچانے میں امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 3 ہیں کیرن ویرن۔ کیرن ویرن نے ایکو فیمنزم کو فلسفیکل بیسس دیا۔
انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ڈومینیشن کی سوچ ہی ویمن اور نیچر دونوں کے ایکسپلوئٹیشن کا سبب بنتی ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم پوائنٹ ایکو فیمنزم ان لٹریچر۔ لٹریچر میں ایکو فیمنزم دیکھتے وقت ہم یہ کوسچنز پوچھتے ہیں: نیچر کو کس طرح ریپریزنٹ کیا گیا ہے؟ فیمیل کریکٹرز اور انوائرمنٹ کا ریلیشن شپ کیا ہے؟ کیا سٹوری ایکسپلوئٹیشن کو چیلنج کرتی ہے؟ کیا آتھر سسٹینیبلٹی اور ہارمنی کا میسج دیتا ہے؟ اس تھیوری کی مدد سے ناولز، پوئمز اور ڈراماز کو نئے پرسپیکٹیو سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ماڈرن ریلیونس میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ماڈرن ریلیونس: آج کلائمیٹ چینج، پولیوشن، ڈیفورسٹیشن اور واٹر شارٹیج دنیا کے بڑے ایشوز ہیں۔ اسی طرح جینڈر انیکوالٹی بھی کئی سوسائٹیز میں موجود ہے۔ ایکو فیمنزم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انوائرمنٹ اور ہیومن رائٹس کو الگ الگ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم نیچر کا خیال رکھیں گے اور سوسائٹی میں ایکوالٹی کو پروموٹ کریں گے تو ایک بہتر فیوچر پاسبل ہے۔ کرٹیسزم آف ایکو فیمنزم: ہر تھیوری کی طرح ایکو فیمنزم پر بھی کرٹیسزم ہوا ہے۔ کچھ کریٹکس کہتے ہیں کہ ویمن اور نیچر کے کنیکشن کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا گیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ہر وومن کا ایکسپیرینس ایک جیسا نہیں ہوتا اور ہر انوائرمنٹ ایشو کو صرف پیٹریارکی سے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سپورٹرز کہتے ہیں کہ ایکو فیمنزم کا اصل مقصد ڈومینیشن اور ایکسپلوئٹیشن کے سسٹم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹس فار ایگزامس: یاد رکھیے، ایکو فیمنزم ایکولوجی فیمنزم ٹرم انٹروڈیوسڈ بائی فرانکوئس ڈی بون، امپورٹنٹ تھنکر جو کہ 1974 میں تھے، ان کے بارے میں ہے۔ پھر فرانکوئس ڈی بون، وینڈنا شیوا، کیرن ویرن، مین تھیمز۔ یہ دیکھیں آپ لوگ پوائنٹس: ویمن اینڈ نیچر، پیٹریارکی، ایکوالٹی، سسٹینیبلٹی، انوائرمنٹل جسٹس۔ اب اس کو کنکلیوڈ کرتے ہیں ہم۔ اگر ہیومن ایکو فیمنزم کو ایک سینٹینس میں سمرائز کریں تو اس کا پیغام یہ ہے: جس سوسائٹی میں ویمن اور نیچر دونوں کی عزت، پروٹیکشن اور ایکوالٹی کو امپورٹنس دی جاتی ہے، وہیں سوسائٹی سسٹینیبل اور پیسفل ڈیولپمنٹ حاصل کر سکتی ہے۔ یہ ایک لٹریری تھیوری نہیں بلکہ ایک سوشل اور انوائرمنٹل موومنٹ بھی ہے جو ہمیں انصاف، ایکوالٹی اور نیچر کے ساتھ ہارمنی کا لیسن دیتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔